تمام باتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں کہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اور قرآن اس پہلی صورت میں نہ صرف اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، ان 3 آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا، لیکن اس پورے قرآن کا جو مقصد ہے نا، اس سے بھی ہمارا تعارف ہو رہا ہے۔ قرآن کی ہر صورت میں بہت زیادہ ہدایات ہیں، لیکن فاتحہ میں پورے قرآن کی ہدایات کا خلاصہ ہے، اور اس خلاصے میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے، یعنی شعوری طور پہ، اور خود مختار ہو کے خود یہ فیصلہ کرے۔ اس پہ یہ فیصلہ کسی کی طرف سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، جبر نہیں کر سکتے، فورس نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا بھی بچے کو فرض کرے تربیت کر لو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ابھی اس پر نماز واجب نہیں ہے، اس کی عمر نہیں ہوئی، ایک دفعہ اس کی عمر ہو جائے اور پھر وہ آپ کے ڈانٹنے ڈپٹنے سے نماز پڑھے، تو اس کی نیت کیا تھی؟ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز امی کی وجہ سے، اللہ اکبر، یہی نیت تھی نا۔ ہمارے دین نے کیا سکھایا ہے؟ اعمال کی بنیاد، اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اگر آپ کسی کو فورس کر رہے ہو تو اس کی نیت اللہ کی تھوڑی رہی، نیت تو آپ تھے نا، نیت تو کسی کا پریشر تھا۔